اس کا ایمان ہے کلمات ہی واتبعوہ لعلکم تہتدون. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رسول کی پیروی کرو تاکہ تمہیں ہدایت مل جائے. ہدایت کا سرچشمہ کہاں سے نکلتا ہے؟ ہدایت کا سرچشمہ کہاں ہے؟ یہ لمبا کہاں ہے؟ مخرج کہاں ہے؟ کہاں سے ہدایت پھوٹتی ہے؟ وہ ہدایت کہاں ملے گی؟ اس کا سرچشمہ کیا ہے؟ تو ایک یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی پیروی کرو تو تمہیں ہدایت مل سکتی ہے. اوپر ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میں اپنی رحمت کو لے دوں گا ان لوگوں کے لیے وہ رسول نبی امی کی پیروی کرتے ہیں. یعنی رحمت کے حقدار بھی وہی ہیں جو رسول کی پیروی کریں اور ہدایت بھی وہی کو ملتی ہے جو رسول کی پیروی کرتے ہیں. اور یہ جو الفاظ یہاں بیان کیے جا رہے ہیں طیبات یحرم علیہم الخبائث کہ وہ پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتا ہے اور خبیث چیزوں کو حرام کرتا ہے. یعنی تحلیل تحریم حلال و حرام کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آپ کو فرماتے ہیں وہ چیز حلال ہے اور جس چیز کو آپ نے حرام کر دیا وہ حرام ہے. کسی انسان کو اختیار نہیں کہ اپنی طرف سے حلال و حرام کا فیصلہ کرے. حلال حرام کا فیصلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حدیث پیدا ہوتا ہے. تو پوری شریعت ہمیں ملتی ہے کہاں سے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ کی اتباع سے ہمیں ہدایت ملتی ہے. آپ کی اتباع سے ہم رحمت کے حقدار ہوتے ہیں اور یہ نہیں کہ چیزیں ہوتا ہے اور اگر ہم رسول کی تم اطاعت کرو گے تو ہدایت مل جائے گی. ہدایت کے لیے ہم کو ہدایت کے لیے اطاعت بھی ضروری ہے, اتباع بھی ضروری ہے. اور یہ سوچنا چاہیے کہ ایک ایسی ہستی اللہ تعالیٰ نے ہم کو دے دی ہے کہ ہدایت کا جس کے ارد گرد گھومتی ہے. اگر ہم اس نظر پر چلتے رہے اس پہ گھومتے رہے اس ہستی کی ہم نے پیروی کی تو ہم ہدایت پر بھی آ جائیں گے اور نجات بھی مل جائے گی, رحمت کے مستقبل ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے رسول آپ کہہ لیجیے کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت کرنا کا دعویٰ ہے تو مجھ سے محبت کرو گے تو محبت مجھ سے میری پیروی کرو. اگر تم میری پیروی کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا, اللہ کو تم ولی بن جاؤ گے. یعنی ولایت بھی ملتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے. ولایت بھی, رحمت بھی اور ہدایت بھی, ہر چیز کا سرچشمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرانی ہے. اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا اور ان کو ایک نمونہ بنا دیا ساری امت کے لیے, تو اب کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کر اور اپنے راستے الگ الگ بنا لیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ایک معمولی کام سمجھ کر اس کی طرف اس کو کوئی اہمیت نہ دیں, اس کو نظر انداز کر دیں. اسلام سارا کا سارا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجسم اسلام ہے. آپ کی حرکات, آپ کی سکنات, آپ کے افعال, آپ کے افعال, یہی تمام چیزیں اسلام ہے. اور اگر ان چیزوں کو ہم نے چھوڑ دیا تو پھر اسلام کیسے ملے گا؟ اور ہوا یہی ہے کہ اسلام کو چھوڑ دیا گیا, اسلام پر دلیل پردے ڈال دیے گئے. میں مضمون تو یہی ہے کہ میں نے تحریک کے طور پر بیان کیا تھی بات, ورنہ یہ آیتیں جو ہیں یہ تو آیتیں بڑی تفصیل کی محتاج, بہت تفصیل کی ہو سکتی ہے. لیکن کیونکہ مضمون میرا یہ ہے کہ میں وہ باتیں بیان کروں جن پر دلیل پردے ڈال دیے گئے اور ان پر عمل کہیں نہیں ہو رہا. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہیں, وہ آپ کے اقوال ہیں یا آپ کے افعال ہیں, لیکن کہیں اس پر عمل نہیں ہے. صرف اس وجہ سے عمل نہیں ہے کہ ان کا استغفار کیا گیا ہے, ان کو کوئی اہمیت بھی نہیں. اور دوسری اس وجہ یہ ہے کہ فرقے بن گئے, ہر فرقہ اپنے مذہب پر چل رہا ہے. کلہم ما لدیہم فرحون, ہر فرقہ جو ہے مزہ نہیں اس چیز میں جو ان کے پاس ہے, اپنے اپنے فرقے والا فقہوں پر چلتے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو فقہ کے مخزن ہے, یہاں سے جو فقہ نکلنی چاہیے تھی اس مخزن کو چھوڑ کر وہ صرف اس کے پیچھے پڑ گئے جس کو انسان نے خود بنایا تھا. تو اب وہ کن چیزوں کو چھوڑا گیا ہے میں ایک ایک کر کے بیان کرتا ہوں. وقت کو تھوڑا ہے اس لیے تمام باتیں بیان نہیں کی جا سکتی, اور سوال و جواب کے لیے کافی وقت چاہیے ہوتا ہے.
لیکن یہ گرمی کی راتیں ہیں، جلدی 12 بجاتے ہیں، اس لیے وقت بہت کم ملتا ہے. میں کچھ باتیں بیان کروں گا اور آپ دیکھیں اس کو وہ جو ہیں وہ باتیں کہاں ہوتی ہیں اور کہاں نہیں ہوتی. سب سے پہلی چیز بیان کرنا ہوں ہے وہ یہ ہے کہ جمعے کے روز خطبے میں سورہ قاف کا پڑھنا. صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیا کرتے تھے جمعے کے روز تو ہر جمعے کو سورہ قاف تلاوت کیا کرتے تھے. ہر جمعے کو کل یومن یقرأها کل یومن اذا خطب الناس. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرماتے تھے جمعے کے روز تو سورہ قاف کی تلاوت کرتے. یہ سورہ قاف کی تلاوت کو آپ دیکھیں، چراغ لے کے ڈھونڈے پوری دنیا میں کہیں آپ کو نہیں ملے گا. ہندوستان اور پاکستان اور افغانستان یہ تو ہمارے جیسے ہی ہیں. باقی جو اور جتنے بھی علاقے ہیں آپ چلے جائیں، خطیب حضرات چاہے مسجد نبوی کے ہوں یا مسجد حرام کے ہوں اور چاہے ہندوستان میں کسی مسجد جائے مسجد کے ہوں، کہیں بھی یہ چیز ہے کہ سورہ قاف کی تلاوت نہیں کی جاتی. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور دائمی سنت، لیکن اس کو کوئی ادا نہیں کرتا. اور اگر یہ آپ کو سنت ملے گی تو جماعت المسلمین کی مساجد میں ملے گی. یہ پہلی چیز تھی میں نے آپ کو بیان کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورہ قاف پڑھا کرتے تھے، لیکن کوئی نہیں پڑھتا اس کو. دوسری چیز عیدین کی نماز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورہ قاف کی تلاوت کرتے تھے، سورہ قمر کی تلاوت کرتے تھے. لیکن آج یہ سنت بھی متروک ہے. شاید کوئی پڑھتا ہو تو پڑھتا ہو، سننے میں آج تک نہیں آیا کہ آج سے لے کے پشاور تک آپ چلے جائیں عید کی نماز میں یہ سورت نہیں پڑھی جاتی، متروک ہیں. اور یہ جماعت المسلمین کی عیدگاہیں ہیں، یہ نغمات سرمدی سے گونج رہی ہیں، فضائے آسمانی اس میں یہ آوازیں پہنچ رہی ہیں سورہ قاف اور سورہ قمر کی، اور کہیں نظر نہیں آتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وضو کے پانی کو ڈھانک کر رکھو. کوئی رکھتا ہے کوئی سناتا ہے، کوئی نہیں سناتا. سب نے دبا کر رکھ دیے یہ کام، یہ سنت سب نے دبا دی ہے اور ان پر دویز پردے ڈال دیے گئے ہیں. بیان تک نہیں کرتے، اس لیے بیان نہیں کرتے یہ پھر کوئی یہ نہ کہیں کہ آپ نے اس سنت عمل کیوں نہیں کیا. میں جماعت المسلمین سے بار بار کہتا ہوں اور بڑے زوروں میں آج کل کہہ رہا ہوں اس بات کو کہ اپنے امام اور امیروں کو پکڑے، گربان پکڑ لیں ان کا اگر کسی سنت کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور کسی سنت کی خلاف ورزی کرتے ہیں آپ پوچھیں ان سے. مگر مشکل ساری یہ ہے کہ جماعت المسلمین کے ارکان کو معلومات ہو جانا، انہیں کیا معلوم امام کیا کر رہا ہے، امیر کیا کر رہا ہے، وہ سنتے ہیں چپ چاپ چل جاتے ہیں. اگر معلوم نہیں ہوتا ہے تو چشم پوشی کرتے ہیں. یہ چشم پوشی اب نہیں ہونی. آپ کو گربان پکڑنا ہوگا ان کا، اور گربان پکڑ کر ان کو سیدھے راستے میں چلانا ہوگا. یہ سیدھے راستے میں چلیں گے تو آپ بھی سیدھے راستے میں چلیں گے، ورنہ اسلام ختم ہو جائے گا. اور جس طرح پہلے حالت کی ہو جائے گی، مضبوطی کے ساتھ ان چیزوں میں عمل کریں اور کرائیں آپ. ہاں جی، وضو میں ایک چلو سے ناک میں کلی کرنا اور ناک میں بھی پانی ڈالنا، ایک ہی چلو سے. ایک جماعت ایسی ہے جو اس کو مانتی ہے، باقی جماعتیں مانتی ہیں. میں جماعت کے لیے کہہ رہا ہوں اکرا ماننا. بات یہ کچھ بھی ہے کہ ایک جماعت اس کو مانتی ہے، عمل اس کا بھی نہیں ہے. وہ 6 چلو سے کرتے ہیں کلی اور ناکے پانی ڈالتے ہیں، اور یہ صحیح ہے ان کی حدیثیں ہیں. کوئی اس کو پرواہ نہیں کرتا اور کہتے بھی ہیں ساتھ ساتھ کہ وہ بھی جائز ہے، 6 چلو بھی جائز ہیں. لیکن آج تک وہ 6 چلو کی حدیث پیش نہیں کر سکے. یہ 3 چلو کی حدیث ہیں جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہے، اور یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا طریقہ تھا جو آج متروک ہے. عمل کے لحاظ سے وہ بھی نہیں کرتے اور صرف بیان ہی کرتے ہیں اور جائز سمجھتے ہیں. لیکن دوسری جماعتیں جو ہیں وہ اس کو جائز بھی نہیں سمجھتی، ان کے 6 چلو سے کم کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرنے کے بعد یا مسجد میں آ جانے کے بعد تشویق سے منع فرمایا. تشویق کے ہاتھوں میں انگلیاں ایک دوسرے کو ڈالنا، اس سے منع کر دیا. عام طور پر بیٹھنے والے بھی اس طرح بجاتے ہیں، جتنے کھڑے کر کے اس طرح کر لیتے ہیں. مسجد میں اس طرح نہیں بیٹھنا چاہیے اور وضو کر کے بھی یہ کام نہیں کرنا چاہیے. یہ ایک لفظ فعل ہے، اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، کیونکہ سبھی کرتے ہیں، لہٰذا منع کون کرے. اب یہ اذان کے بعد درود شریف کا پڑھنا، دعا تو سب پڑھتے ہیں، اللہ رب هذه الدعوة التامة، یہ سب پڑھتے ہیں.
لیکن کوئی شخص یہ نہیں کہتا، نہ سکھاتا ہے، نہ پڑھاتا ہے، نہ پڑھتا ہے کہ اس کے بعد